के ज़िंदा कलाम में शामिल शब्द निकालें। अशफा की किताब 21वां बाब और उसकी 3 आयत से हम आगे तक पढ़ेंगे। खुदा के ज़िंदा कलाम में इस तरह से मरकूब है, फिर मैंने तख्त में से किसी को बुलंद आवाज़ से ये कहते सुना कि देख, खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान है और वो उनके साथ सुकूनत करेगा और उसके लोग होंगे और खुदा आप उनके साथ रहेगा और उनका खुदा होगा और उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा। इसके बाद ना मौत रहेगी और ना मातम रहेगा, ना आहो नाला ना दर्द। पहली चीज़ें जाती रहीं और जो तख्त पर बैठा हुआ था उसने कहा, देख मैं सब चीज़ों को नया बना देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले क्योंकि ये बातें सच और बरकत हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी होंगी। मैं अल्फा और ओमेगा यानी इब्तदा और इंतहा हूँ। मैं प्यासे को आबे हयात के चश्मे से मुफ्त पिलाऊंगा। जो गालिब आए वही इन चीज़ों का वारिस होगा। आमीन। और मैं उसका खुदा होऊंगा और वो मेरा बेटा होगा। मगर बुज़दिल, बेईमान और गनोने लोगों और खूनियों और हराम कारों और जादूगरों और बुत परस्तों और सब झूठों का हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली झील में होगा। ये दूसरी मौत है। खुदा इस कलाम के वसीला से हम सबों को बरकत दे। आमीन। हालेलुया हालेलुया। हमने ये जो आयत लिखी है और फिर रात ना हो, मैंने कहा आज इस पे बात की जाए। मैं मुकाशफा पे जब भी बात की मैंने, जब भी खुदा ने फजल दिया तो मैंने हमेशा यूहन्ना रसूल का इसके साथ तारुफ भी कराया। आपको याद होगा, स्टूडेंट बैठे हैं, तो यूहन्ना को कौन सा रसूल कहा गया? मोहब्बत का। बहुत शुक्रिया। ठीक है, कितने शागिर्द थे रसूल के? 12। ठीक है, तो यूहन्ना रसूल उन 12 में से एक था और उसे मोहब्बत का रसूल कहा गया। उसे कौन सा रसूल? मोहब्बत का। और यूहन्ना की अंजील भी उसी ने लिखी है, यूहन्ना की अंजील। और 3 खत भी यूहन्ना ने लिखे। क्या लिखे हैं? 3 खत भी यूहन्ना ने लिखे। और ये मुकाशफा भी उसी पे खुला। ये मुकाशफा भी उसी पे खुला जब वो कैद था, पितमस के जजीरा पर, जब वो कैद था। और यूहन्ना रसूल को एक और जिम्मेदारी भी शायद आपको याद हो तो दी गई थी, अपनी माँ की, इसलिए कि यूहन्ना पर मोहब्बत का मुकाशफा खुल गया था। उसे मसीह की मोहब्बत की समझ आ गई थी। तो वही शख्स केयर कर सकता है, वही शख्स अच्छे से संभाल सकता है, वही शख्स चीजों को अच्छे से ले जा सकता है, ये लेकर चल सकता है जिस पर मोहब्बत का मुकाशफा खुल जाए। जिस पर मोहब्बत का मुकाशफा खुल जाए, ये मोहब्बत के बगैर हम कर ही नहीं सकते। क्योंकि मुकाशफा की किताब कहती है, बाइबल में लिखा है, जान देने तक वफादार रहे। कितने देर तक? जान देने तक वफादार रहे तो मैं तुझे जिंदगी का असि एक दिन 2 दिन 2 महीने 4 महीने 6 महीने साल कहते हैं, चल चुप कितना कोई इताज करो मिलेगा। लेकिन कलाम हमें बताता है, जान देने तक वफादार रहे तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। तो इसलिए यूहन्ना रसूल पर मोहब्बत का मुकाशफा भी खुला और रूह में वो सारी चीज़ों को देखता है। कितनी बड़ी बात है। और ये मोहब्बत के बाइस हुआ। ये किसके बाइस हुआ जी? तो मोहब्बत कितनी ज़रूरी हुई? मोहब्बत हुई ज़रूरी कि नहीं हुई? बहुत ज़रूरी। इसलिए खुदा यीशु मसीह ने भी यूहन्ना रसूल की अंजील में लिखा हुआ है, यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ। मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ। क्या नया हुक्म? एक दूसरे से मोहब्बत रखो। एक दूसरे से मोहब्बत रखो। मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ।
اس لیے خدا یسوع مسیح نے محبت پر زور دیا اور خدا نے بھی ہم سے ایسی محبت کی. خدا کیا ہے؟ خدا محبت ہے. تو اگر ہم اس کے ماننے والے ہیں, ہم اس کے پیروکار ہیں, اس کے کلام کو فالو کرتے ہیں, اس کے پیچھے چلنے والے ہیں, تو پھر خدا کی خوبیاں, مسیح کی خوبیاں اگر ہم میں سے نظر نہ آئیں تو پھر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے, سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمارا کردار کیسا ہے, ہماری گفتگو کیسی ہے, ہمیں کس طرح سے رہنا ہے. خدا یسوع مسیح نے اسی لیے کہا اپنے دشمنوں سے بھی کیا رکھو جی, محبت رکھو. اس لیے محبت اہم ہے. محبت تو گناہوں پہ کیا ڈالتی ہے؟ اگر محبت نہیں ہوگی تو اسی کھول کے رکھا گیا تینجدہ ہے اور تیوجدہ ہے. لیکن کلام یہ بھی کہتا ہے, ہم ایک روح کو بھی دوسرے کو بھی دیکھیں, کلام یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی باز نہ آئے گناہ کرنے سے تو روبرو اس کے گناہ ظاہر بھی کیے گا. یہ بھی لکھا ہے, میں پڑھ رہا تھا تو یہ بھی لکھا تھا کہ تاکہ اس کو تنبیہ کرو, تاکہ وہ اس بات سے مڑے جو بارہا گناہ کرتا جاتا ہے. لیکن پردہ بھی ڈالنا ہے. سمجھ آ رہی بات؟ وہ مشکل تو نہیں. اس لیے یوحنا رسول کو محبت کا رسول کہا گیا اور اس پر یہ پھر مکاشفہ کھلا. اسی پہ یہ باتیں کھلتی ہیں جو خدا کی محبت میں خدا کے ساتھ ایک ہو جاتا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم پر مکاشفات کھلیں, ہم ٹھیک ڈائریکشن پر چلیں جس طرح خدا یسوع مسیح نے ہمیں تعلیم دی ہے, تربیت دی ہے, جس طرح خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے اس طرح چلیں, تو پھر ہمیں مسیح کی محبت کو سمجھنا بہت ضروری ہے. پھر وہ عالم بالا کی چیزیں, پھر وہاں ہم ہوں گے, پھر نہیں تو پھر ایتھے ہی رہیں گے. پھر ایتھے رہنا چاہتے ہیں یا اتنے جانا چاہتے ہیں؟ ہم نے تو لکھ کے لگا دیا کہ اسی اتنے لے کے جانا سارے. یسوع بھی یہی چاہتا ہے, خدا کی یہی مرضی ہے, کیونکہ وہ کسی کی ہلاکت نہیں, وہ چاہتا یہ ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے. وہ تو یہ چاہتا ہے, وہ تو مہربان خدا ہے, وہ تو پیار کرتا ہے سب سے. لیکن اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اس لیے یوحنا کو یہ مکاشفہ ملا. لکھا ہے پھر میں نے تخت میں سے کسی کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا. پھر میں نے تخت میں سے, تخت مین خدا کی حضوری, اختیار, اتھارٹی. پھر میں نے تخت میں سے کسی کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا کہ دیکھ خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے. کن کے درمیان ہے جی؟ آدمیوں کے درمیان ہے, اور وہ ان کے ساتھ کیا کرے گا؟ سکونت کرے گا. ان کے ساتھ کیا کرے گا؟ سکونت کرے گا. اور وہ اس کے لوگ ہوں گے. وہ اس کے لوگ, ایک ایک بات کو نوٹ کرنا ہے, جو اس کے ساتھ رہیں گے وہ اس کے لوگ ہوں گے. جڑے ہوتے نال نہیں رہیں گے وہ کس کے لوگ ہوں گے؟ وہ شیطان کے. یہ لکھا ہے خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے اور وہ ان کے ساتھ سکونت کرے گا اور اس کے لوگ ہوں گے, اور خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا اور ان کا خدا ہوگا, اور ان کا خدا ہوگا. تخت کا میں نے بتایا کہ حضوری, اختیار, اتھارٹی. پھر خیمہ آدمیوں کے درمیان. پہلے خیمہ کے اندر پرانے زمانہ میں جا کے دیکھیں تو خیمہ اجتماع کے اندر خدا آتا تھا تو پھر دیدار ہندا یا سندے یا کچھ ہوں. لیکن یہاں لکھا ہے جو اس کے لوگ ہوں گے, کیونکہ اس نے اپنے خون سے ہمیں خرید لیا ہے. اب ہم اس کے ساتھ جب ہمیشہ وہاں رہیں گے تو پھر اس کے روبرو اس کے ساتھ رہیں گے, اس کے پاس ہوں گے, تو پھر ہمیں کبھی کبھی کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس لیے پھر اگر روز یسوع دے نال رہنا ہے, روزوں دی بات سے رہنا ہے, پھر ہم کرنا کی ہے کہ جا کے سکھائیں گے. دیکھا سکونت کرے گا اور اس کے لوگ ہوں گے اور خدا ان کے ساتھ رہے گا اور ان کا خدا ہوگا. وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو کیا کرے گا؟ یہ آیت میں لکھا ہے نا, ان کی آنکھوں کے سارے آنسو. یہ لکھا تو نہیں ایک سارے. اسی ایک تک پہنچنے دوسرا نے اور نکلنا چاہتے.
हैं, यही करते हैं। तो अगर मोहब्बत अंदर होगी तो फिर सारे आंसू पहुंचने की कोशिश करता है इंसान। ये मोहब्बत से हो सकता है, मोहब्बत के बगैर हम कर ही नहीं सकते। मोहब्बत जरूरी है, इसलिए खुदा ने हमसे ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी। इसलिए लिखा है उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा, इसके बाद ना मौत रहेगी। इसके बाद फिर रोना पिटना, मौत खत्म, ना मौत रहेगी और ना मातम रहेगा, ना आहो नाला, ना दर्द। वहाँ ये चीज़ें नहीं होंगी, वहाँ ये चीज़ें नहीं होंगी। उसके बाद ना मौत रहेगी, उससे मौत का कोई काम नहीं, और ना मातम रहेगा, ना आहो नाला, ना दर्द। पहली चीज़ें क्या होंगी जी? जाती रहेगी। पहली चीज़ें, पहली सारी चीज़ें जाती रही। और जो तख्त पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब चीज़ों को नया बना देता हूँ। कल समझ आई? मैं सारी चीज़ों को क्या बना देता हूँ? नया बना देता हूँ। अस ये थे कार हमने रेनोवेशन कर लेना, पुराने टूट फुट जाए थोड़ा रंग रूप डाल के। लेकिन जिस दुनिया में हम रह रहे हैं इसकी कंडीशन अब रेनोवेशन जैसी रही नहीं। इसकी कंडीशन अब रेनोवेशन जैसी रही नहीं। इतना गुनाह बदी बढ़ चुका है। खुदा ने नूह से यही कहा था ना, क्या कहा था कि मैं आसमान से पानी बरसाऊंगा, बारिश करूंगा और मैं इस दुनिया को ख़त्म कर दूंगा, इनकी बदी बहुत बढ़ गई है, ये कहा था। इसलिए खुदा कहता है मैं सारी चीज़ों को क्या कर दूंगा? नया बना। ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, ये रिपेयर के काबिल नहीं। मैं सारी चीज़ें नया, नया आसमान, नई ज़मीन। फिर उसने कहा लिख ले। फिर क्या कहा जी? लिख ले, क्योंकि ये बातें सच और बरहक हैं, ये मजाक नहीं। उसने कहा लिख ले, नॉट जोक, ये मजाक नहीं, ये सच है, ये बरहक है, ऐसा होगा। आज भी लोग गुमराह हैं, अपने कामों में मसरूफ, इतने मसरूफ कि टाइम नहीं, वक्त नहीं। जिसने वक्त दिया उसके लिए वक्त नहीं, इतने लोग मसरूफ। इसलिए फिर उसने कहा लिख ले, क्यों ये बातें सच हैं, ये सच्ची बातें हैं, ऐसा जरूर होगा। वो सोचते हैं कि शायद ये दुनिया खत्म नहीं होगी, शायद ये सारा निजाम इसी तरह चलता रहेगा। ये तो सिलसिला शुरू से हम बाप दादा से सुनते हुए आ रहे हैं कि क़यामत होगी, ये होगा, वो होगा। आज तक तो हमने ऐसा कुछ देखा नहीं है। और वो फिर इसी तरह अपने कामों में मसरूफ हैं, इतने मसरूफ हैं कि उनके पास टाइम नहीं कि हम जिसने हमें बनाया, जिसने हमें पैदा किया, जिसने हमें सब कुछ दिया, उसके लिए हमारे पास क्या नहीं जी। लेकिन वो तो हलाकत नहीं चाहता, वो तो हमेशा की क्या चाहता है? जिंदगी चाहता है। इसलिए कहा यूहन्ना से कि इन बातों को क्या कर ले? लिख ले भाई। क्या कर ले? लिख ले। लिखा है। फिर उसने कहा लिख ले, क्योंकि ये बातें सच और क्या है? बरहक है। फिर उसने मुझसे कहा ये बातें पूरी होंगी। आगे फिर ये सारी बातें क्या होगी? पूरी होंगी। जो कुछ हम पढ़ रहे हैं ये सब कुछ पूरा होगा जी। ये मुकाशफा की किताब आखिरी किताब है, इस पर भेद खोले गए। मुकाशफा का मकसद ही यही है। मुकाशफा का पहले भी मैं बता चुका हूं, मुकाशफा का मकसद यह है वो बातें जो आने वाली हैं, जिनका किसी को पता नहीं, किसी को खबर नहीं, उनमें से पर्दा हटाया जाए, उनके बारे में बताया जाए। इसलिए मुकाशफा की किताब लोग पढ़ने तो मना करते सन पहला, अजय भी लोग बेवकूफ ऐसे हैं, शायद आप लोगों को भी किसी ने मना किया, वो मुकाशफा की किताब नहीं पढ़ना, ये पढ़ना तो बड़ा उल्टा काम हो जाए। ऐसा सच है। क्यों? इसलिए कि ये किताब पढ़ने से हमें वो बातें समझ में आएंगी, वो बातें हमें मिलेंगी जो आलम वाला की बातें हैं, जो हमेशा की बातें हैं, जो अब्दी बातें हैं, जो बातें कभी खत्म ना होने वाली बादशाही की बातें हैं। तो शैतान नहीं चाहता कि इन बातों के बारे में इंसानों को पता लगे और ये बच जाए।
اور یہ بچ جائیں, ہمیشہ کی زندگی پا لیں. وہ کہتے ہیں نہ مکاشفہ کی کتاب نہیں پڑھا, لیکن اس میں کیا لکھا؟ پہلے باب میں پڑھا ہم نے کبھی؟ پہلے باب کی پہلی آیت میں پڑھ رہا ہوں, لکھا ہے پھر یسوع مسیح کا مکاشفہ جو خدا کی طرف سے اس لیے ہوا کہ اپنے بندوں کو باتیں دکھائے جن کا جلد ہونا ضرور ہے, اور اس نے اپنا فرشتہ بھیج کر اس کی معرفت انہیں اپنے بندہ یوحنا پر ظاہر کیا, جس نے خدا کے کلام اور یسوع مسیح کی گواہی کی, یعنی ان سب چیزوں کی جو اس نے دیکھی تھی شہادت دی. اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا, کیا لکھا جی؟ اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا اور اس کے سننے والے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والے کیا ہیں؟ تو آنے نہ پڑھو, کیا ہے وہ کون ہے وہ جو پڑھتے ہیں اس کو؟ وہ مبارک. یہی لکھا ہے, میں اپنے پڑھتے نہیں پڑھتے, بائبل پڑھو جی بالکل ہے, یہی لکھا ہے نا. لکھا ہے اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والے, اس کے سننے والے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والے کیا ہیں؟ کیونکہ وقت کیا ہے؟ نزدیک ہے. وہ نے بڑا دور ہے وقت ہے, وقت کیوں گزر جاتا ہے پتہ نہیں چلتا. میں کبھی کبھی زندگی میں غور کرتا ہوں, یار میں 51 52 ایئر کا ہو گیا, پتہ نہیں چلا زندگی گزر گئی یار, پتہ نہیں چلا کہاں سے کہاں. ایسی طرح پتہ چل جانا ہے ایک دن آسمان پہ, پتہ نہیں چلنا کہاں ہونا ہے. اس لیے زندگی یوں گزر جاتی ہے. جب تک ہمیں خدا نے موقع دیا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم خدا کے ساتھ وقت گزاریں, اس کتاب کو پڑھیں. اس کتاب کو کیا کریں؟ پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں؟ کیونکہ لکھا ہے اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں کیونکہ وقت اس کو پڑھنا ہے. اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا اور اس کے سننے والے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والے. اچھا ہم تینوں گلا کرنی ہے, بات ہم ایک پڑھ لیتے ہیں. ایک گل ساری یاد رہ جاتی, وہ کرنے آپ پڑھ لو, مکاشفہ کی کتاب کھولی پڑھ لے بس. آگے لکھا کیا ہے؟ اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا, سنیں لسن, اس نبوت کی کتاب کا پڑھنا بھی ہے, آگے سننا بھی ہے. سننا اپنی جگہ, پڑھنا اپنی جگہ, مین بات اس پر عمل کرنا. اس سے کیا بنے گا؟ زندگی ملے گی, عمل سے زندگی ملے گی. اگر خالی پڑھ کے چھوڑ دیا, سن کے چھوڑ دیا تو کوئی فائدہ ہے؟ ای تو سنیا, ای تو کر دیتا, فائدہ عمل. اس لیے تینوں باتیں لکھی گئی ہیں. پڑھیں گے, سنیں گے تو جو بات سمجھی جائے گی, پڑھی جائے گی, اس پر عمل کرنا ضروری ہو جائے گا. اس پر عمل کرنا ضروری ہو. اس لیے لکھا ہے کہ اس کو پڑھیں بھی, سنیں بھی اور اس پر عمل بھی ضرور کریں. کیا کریں جی؟ عمل بھی ضرور کریں. اس لیے لوگ جو منع کرتے ہیں وہ نہیں چاہتے, یہ شیطان کا منصوبہ ہے کہ وہ باتیں جو آسمانی باتیں, جو ابدی باتیں, جو روحانی باتیں, جو آسمان کی باتیں, جو مسیح کی باتیں, جو حکمت کی باتیں, جو دنائی کی باتیں, جو نئے آسمان اور زمین کی باتیں ہیں, وہ لوگوں کو سمجھ نہ آ سکے. اس لیے ابلیس کہتا ہے کیا نہیں پڑھنا, یہ نہیں پڑھنا. تو اس لیے لکھا ہے اس کتاب کو پڑھنا ضروری ہے. آگے پھر اس نے مجھ سے کہا یہ باتیں پوری ہوں گی. دوسری بات کہہ رہا ہے یہ باتیں سچ ہیں بڑھا کے, اور پھر اس نے لکھا کہ یہ باتیں پوری ہوں گی. میں الفا اور اومیگا یعنی ابتدا اور انتہا ہوں. میں پیاسے کو آب حیات کے چشمے سے مفت پلاؤں. میں کیا لکھا جی؟ پیاسے کو. ان پیاس جن ہوئے گی تو وہی پینے جائے گا نا. اب پیاس ہے ہی نہیں ہمیں, ایسے پانی پیندے نہیں, ایسی پیاس سے لگتی ہے فوراً سے لے لینے کا. لیکن یہاں جو بات ہو رہی ہے وہ خدا یسوع مسیح اس کلام کی پیاس کی بات ہے, خدا کی پیاس کی بات ہو رہی ہے, خدا کی نزدیکی کی بات ہو رہی ہے, خدا کی قربت کی بات ہو رہی ہے. اس پیاس, جو کوئی پیاسا ہوگا, جو کوئی اس کو پڑھے گا, جو کوئی اس کو سنے گا, جو کوئی اس پر عمل کرے گا, جو کوئی یسوع کو پانا چاہے گا, جو کوئی ہمیشہ کی زندگی کو پانا چاہے گا, اگر کوئی پیاسا ہو, کنڈیشن ہے اگر کوئی پیاسا ہو, میں پیاسے کو آب حیات کے چشمے سے کیا کروں گا جی؟ مفت پلاؤں. کوئی قیمت ہے؟ جاؤ کسی کو بیمار ہو جاؤ اسپتال, تو فری علاج کرتا کوئی نہیں, فری میں کوئی شاید لگتی ہے آج کل, ملتی ہے 10 کو. وہی ایک یسوع ہے
जो सब कुछ फ्री देता है, उसके पास कोई कीमत नहीं है, उसने हमारे लिए खून बहा दिया, अपने खून से खरीद लिया और आसमान का आलमे बाला का दरवाजा खोल दिया। जो कोई प्यासा हो मेरे पास आए, मैं उसे क्या करूंगा? मुफ्त, कोई कीमत नहीं चाहिए। जो गालिब आए, अगली बात, जो गालिब आए वही इन चीजों का वारिस। केड़ी चीज आता? आलमे बाला की चीजों का गालिब। 7 कलीसियाएं का जिक्र है यहाँ पर। कितनी कलीसियाओं का? 7 कलीसिया को ये लिखा गया, अगर तू गालिब आए, अगर तू गालिब आए, अगर तू गालिब आए, अगर तू गालिब आए, अगर तू गालिब आए। गालिब गालिब गालिब, जान देने तक वफादार रहे तो मैं तुझे जिंदगी का ताज। गालिब किधर दे रहा है? अबलीस के मंसूबों पर, जिस्म की ख्वाहिशों पर, हाँ, गालिब आना है। जब गालिब आएंगे, देखा जो गालिब आए वही इन चीजों का वारिस होगा। असी कि इत्थे दे भी सारे मजे अच्छे ले लिए, उत्थे तो फिर मिलना ही मिलना सानू को। हाँ अच्छा अच्छा, हम ये समझते हैं, ये लोग तो है कि बस यीशु ते ईमान ले आए हैं और हुण असी जो मर्जी करते रहिए, बस ईमान के बाद समय तो निजात मिल गई है ना। ऐसा है no. अगर तो खाली ईमान लाने से खाली फिर बाकी कम यीशु दे ना करने की कोशिश करें, दर्जा पर दर्जा उसके कद तक ना पहुंचने की कोशिश करें, जो मर्जी करते रहे, तो फिर भी यीशु ले जाएगा सानू पे। ये बहुत सोचने की, बहुत लोगों को गलत फहमी ये है कि यही लिखा है ईमान से, ईमान तो रख लिया ना साहब भाई, ईमान तो रख लिया बिल्कुल, ईमान से हमें हमारी रूह की निजात तो हो गई, इस बदन की मखनसी तो अब हमें जोर मार कर करना। गालिबाना रूह कुदस हमारी हेल्प करेगा, खुदा इसमें हमें फजल देगा, लेकिन उसके हजूर आना तो है ना, प्यासे तो होना है, ये बात है ना। देखा जो गालिब आए, जो गालिब आए वही इन चीजों का वारिस होगा और मैं उसका क्या होऊंगा? खुदा होऊंगा। फिर मैं उसका खुदा हूँ, फिर मैं उसका क्या होऊंगा? खुदा होऊंगा और वो मेरा बेटा होगा। क्या होगा? मेरा बेटा होगा। आगे वाली बात, मगर बुज़दिल, अच्छा बुज़दिलों का काम नहीं जी, और ना खुदा बुज़दिलों का चुनाव करता है। अब देख लें हिस्ट्री उठा के, पौलुस रसूल जो कि मुखालिफ मसीह था, मसीह का मुखालिफ था, लेकिन खुदा ने उसे बदल कर रखा इसलिए कि वो जुर्रतमंद शख्स था, जुर्रत उसके अंदर बड़ी थी। वो अगर मनादी करता था तो मसीह के खिलाफ हद से बढ़कर उसने मसीह के खिलाफ मना दी। उसी को खुदा ने कहा कि ये दलेर शख्स है, ये मेरे लिए भी ऐसा ही काम करेगा। वो दलेरों का चुनाव कर लेता है। किनका चुनाव करता है? दलेरों का चुनाव करता है। बुज़दिलों का काम, ये कलाम ही कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। मगर बुज़दिलों और बेईमानों, जेड़े बेईमान ने, जेड़े केड़े ने? बेईमान, बेईमान नहीं तैन जी, बेईमान, ईमान ना रखने वाले, जिन्होंने ईमान नहीं रखा तो बेईमान नहीं हुए ना। जिन्होंने पास ईमान नहीं तो बेईमान कहेंगे, और उन्होंने क्या कहेंगे? बड़ा प्यारा है, वैसा कहेंगे। बेईमान लोगों, बुज़दिलों और गनोने लोगों और खूनियों और हरामकारों और जादूगरों और बुत परस्तों और सब झूठों का, मैंने पहले एक अर्ज किया था कि ये चीजें जो हैं ईमान लाने के बाइस फिर एक राष्ट्रवाद शख्स के अंदर ये चीजें नहीं होनी चाहिए, ये कहा था ना। तो अगर खाली ईमान ले आना आसमान आलमे वाला मिल जाना है, तो फिर ये लिखने की क्यों जरूरत पड़ी कि मगर बुज़दिलों, बेईमानों, गनोने लोगों, खूनियों, हरामकारों, जादूगरों, बुतपरस्तों और सब झूठों का हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली झील में होगा। क्यों लिखा गया? अगर खाली ईमान से आपको जन्नत मिलती है, अगर खाली ईमान से, तो फिर ये क्यों लिखा गया? मगर बुज़दिलों, बेईमानों, गनोने लोगों को, खूनियों, हरामकारों, जादूगरों, बुत परस्तों और सब झूठों का हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली झील में होगा। ये दूसरी मौत है जी। ये कौन सी मौत है? दूसरी मौत। तो इसलिए कलाम को बड़ा समझने की जरूरत है।
ہر اینگل سے اس کو جاننے کی ضرورت ہے. اگر وہاں یہ لکھا ہے کہ میرا بندہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا، تو اگر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اعمال سے، تو باتیں اس کے ساتھ ضروری ہیں. جس طرح مکاشفہ کی کتاب میں ہم نے پڑھا، اس کا پڑھنے والا اور اس کا سننے والا اور اس پر عمل کرنے والا. عمل ضروری ہے، عمل ضروری ہے. اس لیے لکھا گیا کہ وہی میرے ساتھ ہمیشہ کی بادشاہی میں، جہاں کوئی غم نہیں ہوگا، جہاں موت نہیں ہوگی. موت کیوں آئی؟ واقعتاً سے آدم کو کیوں نکالا گیا؟ دسو، گناہ کے باعث. تو وہاں گناہ نہیں ہوگا. ہم سوچتے ہوتے ہیں سارا کچھ ہوئے، ہاں وہ ملنے گیا ہوتے بھی ساری چیزیں ساری. ہاں ایسا لوگوں کا کنسپٹ ہے، وہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہو. ہم اصل میں روحانیت سے کسی چیز کو سوچتے نہیں، ہر چیز کو دنیاوی طریقے سے اس عالم کی چیزوں سے کنیکٹ کرتے ہیں. جو کچھ سانو ایتھے ملے اتھے بھی آئے ملے نو. اس لیے جو غالب آئے، کیا آنا ہے جی؟ یہ لفظ یاد رکھنا ہے، جو غالب آئے. جو پیاسا ہو، جو پیاسا ہو، جو غالب آئے، وہی ان چیزوں کا کیا ہوگا؟ وارث ہوگا. جو عمل کرے گا، جو پڑھے گا، جو سنے گا. پڑھنا بھی ضروری، سننا بھی ضروری، اور عمل کرنا اس سے بھی ضروری. بات سمجھ آ رہی؟ تو اس لیے لکھا ہے مگر بزدلوں اور بے ایمانوں، بے ایمانوں میں تو بے ایمانوں کا لفظ، بے ایمان جن کا ایمان ہی نہیں، اور گنونے لوگوں اور خونیوں اور حرام کاروں اور جادوگروں اور بت پرستوں اور سب جھوٹوں کا حصہ. اور سب جھوٹوں کا حصہ کتنے ہوئے گا جی؟ کہاں بتائیں؟ آگ اور گندک سے جلنے والی جھیل میں ہوگا. یہ دوسری موت. اگر اس سے پیچھے ہم اس کو سٹارٹ میں پڑھیں، 21ویں باب کی پہلی آیت میں لکھا پھر میں نے ایک نیا آسمان اور نئی زمین کو دیکھا. یہ سارا کچھ یوحنا کو دکھایا گیا. پتہ ہے؟ اس لیے اس کو پڑھا کریں، اس کو سمجھا کریں. مکاشفہ کی کتاب کو جتنا ہو سکے پڑھیں. اس میں آپ کو عالمی بالا کی چیزیں ملیں گی. پھر آہستہ آہستہ تو ایسی چیزیں نے یہ تھوڑی پیڑیاں لگن جائیں گی. پھر وہ والی آپ کو عالمی بالا کی چیزیں اچھی لگنا شروع ہو جائیں. ہمیں پڑھیں گے تو پھر نا، سنیں گے تو پھر نا، سمجھیں گے تو پھر نا. اب یہ نہیں میں کہہ رہا، یا کلام بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ جب تک ہم اس عالم میں ہیں، ہماری ضرورتیں ہیں، ساری چیزیں ہیں، وہ اپنی جگہ ہے. لیکن خدا سمجھانا یہ چاہ رہا ہے، یہ بات کو ہمیں بتانا چاہ رہا ہے کہ پہلا درجہ کس کو دینا ہے، یہ سمجھانا چاہ رہا ہے. ہمیں خیال کس کی دینا ہے. یہ تو کیونکہ ایمانداروں کا باپ کون ہے؟ ابراہیم، ایمانداروں کا باپ. وہ کہتا ہے میں یہاں اپنے آپ کو پردیسی اور مسافر سمجھتا ہوں. کیا سمجھتا ہوں؟ پردیسی اور مسافر. اصل دیش میرا کون سا ہے؟ آسمان. سارا کچھ اس کے پاس، کھیت، مویشی، روپیہ، پیسہ. کلام کہتا ہے کہ امیر شخص، ہر چیز اس کے پاس. لیکن وہ کیسا ہے؟ اسے میں کچھ بھی نہیں سمجھتا، میں تو اسے پردیسی اور مسافر. یہ تو میں سمجھتا ہوں میری ضرورتوں کے لیے خدا نے مجھے دیا. اصل چیزیں تو میری آسمان پر ملی. میں ان کا طلبگار ہوں، میں ان کی تلاش میں ہوں، میں انہیں چاہتا ہوں، میں انہیں پانا چاہتا ہوں. یہ ہے ایماندار. عمل کر کے بھی دکھایا نا. کیا کر کے دکھایا؟ عمل کر کے. تو اس لیے لکھا پھر میں نے ایک نیا آسمان اور نئی زمین کو دیکھا، کیونکہ پہلا آسمان اور پہلی زمین جاتی رہی تھی اور سمندر بھی نہ رہا. پھر میں نے شہر مقدس میں نئے یروشلم کو آسمان پر سے خدا کے پاس سے اترتے دیکھا. نیا یروشلم، نو رینوویشن. نیا کون سا؟ نیا. نئی شہر ہوں گے سارے، نئے کلر، ہر چیز نئی نئی ایسی لگے گی. دیکھیں گے وہ کبھی ایسے سوچے تو کیسا ہوگا. خدا بھی آپ کو دکھائے گا وہ جگہ کیسی ہوگی. لوگ دنیا میں ریسرچ کرتے ہیں، پتہ ہے لوگ دنیا میں ریسرچ کرتے ہیں اس چیز.
جا کے چیزوں کو دیکھتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، خدا کی جو اس نے اپنا کریشن کی ہے، تخلیق کی ہے چیزوں کو، ان کو ڈھونڈتے ہیں، دیکھتے ہیں یار کیسے کیسے خدا نے چیزوں کو بنایا۔ تو جب یہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں تو ان سے تو کئی گنا بالا تر ہیں، ان سے وہ چیزیں نہ آنکھوں نے دیکھی نہ کانوں نے سنی، وہ ہمارے لیے ایمانداروں کے لیے خدا نے اپنے لیے بنا کے رکھ چھوڑا۔ تو وہ چیزوں کو پانے کے لیے ہمارا نہ دل اتر جاتا ہے، نہ دماغ اتر جاتا ہے، نہ آنکھیں اتر جاتی ہیں، نہ کان اتر جاتے ہیں، کیونکہ ہم سنتے نہیں، پڑھتے نہیں، مکاشفہ کی کتاب پڑھنی نہیں ہے، سب مکاشفہ کی کتاب ہم نے پڑھنی ہی نہیں، کیونکہ لکھا ہے پڑھیں گے تو کوئی جن بھوت آ جائیں گے۔ ہاں یہی لوگ بتاتے ہیں، ایسے لوگ کہتے ہیں، لیکن ہم نے تو کیا پڑھا اس میں؟ اس کے پڑھنے والے، اس کے سننے والے، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والے کیا ہے؟ یہ انہوں نے دسیا کرو، جڑا کبھی نا مکاش ہونا ہے بیٹھ پڑھ کے دسیا کرو، پتا ہوگا تو دسا گے، پتا ہوگا تو بتائیں گے۔ تو اس لیے ان کو یہ بتانا ہے کہ یہ کتاب کو پڑھنا ضروری ہے، اشد ضروری ہے، اس کو سننا اشد ضروری ہے، اس پر عمل کرنا اشد ضروری ہے، پھر یہ ساری نئی چیزوں کے ہم کیا ہوں گے؟ وارث ہوں گے۔ آمین۔ اس لیے آج تو بات یہ نہیں زور مار، یہاں سے ہم نے وہاں جانے کے لیے یہ بیچ میں جو گیپ ہے، اس گیپ کو ہم نے بڑے زور سے، کہتا ہے زور آور بادشاہی کو چھین لیتے ہیں۔ کون لوگ چھین لیتے ہیں؟ زور آور بادشاہی کو چھینتے ہیں۔ بزدلوں کا وہی پڑھا ہم نے کیا لکھا ہے، مگر بزدلوں اور بے ایمانوں اور گنونے لوگوں اور خونیوں اور حرام کاروں، جادوگروں اور بت پرستوں، سب جھوٹوں کا حصہ آگ اور گندک سے جلنے والی چھین ہوگا۔ بزدلوں کا کام ہے زور آور بادشاہی کو چھینتے ہیں، وہ ابلیس کا مقابلہ کرتے ہیں یسوع کے نام سے، وہ ابلیس کے منصوبوں کو کچلتے ہیں یسوع کے نام سے، وہ پاک روح کی قدرت سے معمور ہو کر غالب آتے ہیں بدن کی خواہشوں پر، وہ پاک روح سے معمور ہو کر غالب آتے ہیں ہر طرح کی ناراضگیوں پر۔ اس لیے اشد ضروری روح القدس کا ہونا، اس لیے ضروری کلام کا پڑھنا، اس لیے ضروری کلام کو جاننا، اس لیے ضروری کلام پر عمل کرنا، اس لیے ضروری خدا یسوع مسیح کی صحیح باتوں کو سمجھ کر عمل کرنا بہت ضروری۔ اس لیے لکھا ہے میں تمہیں ایک نیا حکم، یسوع نے کیوں کہا میں تمہیں ایک نیا حکم دیا؟ اسی لیے کہا میں تمہیں کیا دیتا ہوں، ایک وہ کیا نیا حکم سے محبت، ایک دوسرے سے محبت۔ اگر محبت رکھو گے تو پھر لوگ جانیں گے کہ یہ میرے کیا ہے شاگرد۔ اگر محبت نہیں رکھو گے تو پھر لوگ جانیں گے۔ دیکھ لے محبت کی پھر انتہا کر دی شاگردوں نے، جان دینے تک وفادار رہے تو میں تجھے زندگی کا تاج، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے، لیکن مسیح کی کسی بھی بات کا انکار نہیں۔ کمی کمزوریاں انسان ہوتے ہوئے ہمارے اندر ہوں گی، لیکن کوشش ہم نے کرنی ہے کہ روح القدس ہمیں سنبھال، پاک روح ہماری مدد کر، یسوع مسیح ہم اپنے آپ کو تیرے کر۔ جب تک ہم کنٹرول میں دیں گے نہیں، جب تک اختیار دیں گے نہیں تو روح القدس کام کرے گا نہیں۔ اس لیے دینا ضروری ہے، اپنے آپ کو خالی کرنا ضروری ہے کہ خداوند ہم اپنی طاقت سے کچھ بھی کر نہیں سکتے، لیکن تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ آمین۔ تو اس لیے بزدلوں کا کوئی کام نہیں، بزدلوں کا خدا کا کام کرنے کے لیے دلیر ہونا پڑتا ہے، دلوں کا کام ہے، اور خدا دلیر بناتا ہے، وہ زور دیتا ہے پھر۔ تو اس لیے ہم خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں اپنی پہچان دی ہے، اپنی نزدیکی دی ہے۔ میری خواہش یہ ہے، میری وش یہ ہے کہ ہماری ساری کلیسیا، ہمارا سنڈے اسکول، ہمارا یوتھ بائبل اسکول جو ہے، سارا جتنے لوگ ہیں بیدار، ٹیچرز بیدار ہوں، تاکہ دیکھیں ضروری نہیں، میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں یہ خدا کی مرضی ہے، وہ جتنا مرضی بڑا چرچ کر سکتا ہے، یہ اس کی مرضی ہے، لیکن ایک چیز یہ ذہن میں ضرور رکھے بات
کہ شاگرد کتنے تھے؟ سنے پلیز، شاگرد کتنے تھے؟ کتنے سن؟ 12 شاگردوں نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے، لیکن وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ ڈھونڈے. میں سوچ رہا تھا خداوندہ 12 شاگردوں نے پوری دنیا تے انجیل پھیلا دیتی، باتیں لکھ دیتی ہیں، کر دیتا. وجہ کیا؟ خداوند نے کہا ایک تو پاک روح ان کے ساتھ تھا، خدا نے کہ پاک روح نے ان کے اندر محبت ڈال دی تھی، محبت کے باعث سے سب کچھ ہوا. آمین. اگر محبت نہیں تو ہم کچھ بھی کر، اس لیے محبت کا ہونا اشد ضروری. محبت کا ہونا، پھر ہم مسیح کا کام کر پائیں گے. پھر ہم کس کا کام کر پائیں گے؟ تو ہم نے مسیح کا کام سمجھ کر کرنا ہے. کیا سمجھ کر کرنا ہے؟ مسیح کا کام. مسیح کا کام سمجھ کر کرنا ہے کہ مسیح نے مجھے بلایا ہے، چنا ہے. مسیح نے جو مجھے خدمت دی ہے وہ چھوٹی ہے یا بڑی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مسیح کے حضور سارے اس کی نظر میں یکساں. لیکن دل نو ویندا ہو، دل کدا کی؟ دو دل ہے، دل سے. تو خدا کس پہ نظر کرتا ہے؟ دل پہ نگاہ کرتا ہے. دل ہمارا کیسا ہے؟ دل ہمارا کیسے دھڑکتا ہے؟ دل کے اندر کیا چل رہا ہے؟ نیت سوچ کے اندر کیا چل رہا ہے؟ میں نے لاسٹ میں بتایا تھا کہ یہ میٹر کرتا ہے. نیت پہ فیصلے ہوں. کس پہ فیصلے ہوں گے؟ نیت پہ فیصلے ہوں گے کہ میری نیت کیا تھی، میں خدا کے لیے کتنی محبت رکھتا تھا، کلیسیا کے لیے کتنی، مسیح کے لیے کتنی، میں کس طرح چاہتا ہوں کہ اس کا کام پھیلے، لوگ بچیں، نجات پائیں. کتنا درد میرے اندر کتنا ہے، وہ میں بچا سکوں یا نہ بچا سکوں. وہ میرے درد کو کاؤنٹ ضرور کر رہا ہے. وہ میرے درد کو، اس فکر کو ضرور وہ کاؤنٹ کرتا ہے کہ میں چاہتا ہوں ملک بیدار ہو جائے، میں چاہتا ہوں کہ ملکوں میں بیداری آ جائے، میں چاہتا ہوں کہ روئے بچ جائے. وہ اس درد کو ضرور فیل کرتا ہے. میں بچا سکوں یا نہ، یہ تو اس کا فضل ہے نا. اگر وہ ملکوں میں لے کے جائے، شہروں میں لے کے جائے، کلیسیا لاکھوں میں کرے، ہزار، یہ اس کا کام ہے. لیکن اس درد کو وہ سمجھ رہا ہے کہ درد کیا ہے، نیت کیا ہے، سوچ کیا ہے. یہ اس کا آگے والا کام، اس کا کام ہے. ہماری درد کتنی ہے، ہمیں بوجھ کتنا ہے، ہماری سوچ کیا ہے، ہم کیا فکر رکھتے ہیں. بات سمجھ آ رہی؟ یہ ہے نہیں کنفیوژن؟ کلیئر؟ تو یہ درد لے کے ہم نکلے ہیں. یہ کیا لے کے نکلے ہم؟ تو اس درد میں تسی بھی شامل ہو. کشتی سے بیٹھ کے سوراخ نہیں کرنا. ہاں پہلے نا کشتی میں بیٹھ کے کیا نہیں کرنا؟ سوراخ نہیں کرنا ہے. ڈوبی جاوے تو چنگا. لیکن مسیح کی کشتی ہے ڈوب نہیں سکتی، اسے کوئی ڈبا نہیں سکتا. آمین. مسیح کی کشتی کو طوفان آیا سی نا، ڈبانے کی کوشش کی تھی نا. یسوع کے نام نے ستا سی، انہوں پتا سی کہ کوئی ڈبو اسے نہیں سکتا. وہ اطمینان میں تھا. شاگردوں کو اطمینان نہیں سی نا، انہوں تھوڑا سوچ رہا کہ تو وہ تینوں فکر نہیں دے پیچھے کشتی ڈوب چلی اسی مر جائیں گے. ان کا اطمینان رکھو. ابھی تک تم نہیں سمجھے، ڈانٹا بلکہ یسوع نے، ابھی تک تم سمجھے نہیں. تو اس لیے یسوع کی کشتی کو ڈبو کوئی بھی نہیں سکتا ہے. یہ کشتی چلتی رہے گی مسیح کے جب تک وہ نہیں جاتا. آمین. ہم یہ منادی اسی طرح کرتے رہیں گے، انجیل سناتے رہیں گے، اس کی خوشخبری بتاتے رہیں گے، دل جان سے، اور توفیق مانگیں گے کہ خدا ہمیں فضل دے، توفیق دے کہ ہم تیری بادشاہی کی وسعت کے لیے کیا کرتے رہیں. آمین. زیادہ مشکل گل تے کوئی تے مکاشفہ دی کتاب نو کی کرنا سام سننا، سنے آ جائے ان پڑھنا، پھر اس پہ کیا کرنا ہے. اگے والی گل بھول جاندے نے سارے. دیکھو اگلی گل تے اصل ہے، وہ بہت ضروری ہے سب. وہ لوگ بھول جاندے ہیں. ٹھیک کرنا، ہم نے تینوں باتیں یاد رکھنی. آج ہم نے کیا سیکھا؟ پڑھنا ہے، سننا ہے، عمل کرنا ہے. عمل ذرا زور میں کہو تو ہوگا یہ کیا ہے، اور عمل بھی کرنا ہے جو کچھ اس میں لکھا ہے. اس سے لوگ جانیں گے یہ میرے کیا ہیں شاگرد. محبت، پیار، کلام نظر آئے ہماری زندگیوں سے. کیسے نظر آئے گا کلام ہماری زندگیوں سے؟ گفتگو سے نظر آئے گا، بات چیت سے نظر آئے گا، کردار سے نظر آئے گا، رہنے سہنے سے بات نظر آئے گا. تو اس لیے آج کے بعد ہم مکاشفہ کی کتاب کو پڑھیں اور زور ماریں، گھروں میں دعا کریں، مذبح بنائیں اور کہیں خداوند ہمیں اپنے جلال کے لیے خرچ کر، روحوں کی نجات کے لیے خرچ کر، تاکہ ہم مل کر تیری بادشاہت کی وسعت کے لیے کام کریں. ہمیں یہ درد لگنے چاہیے سارے. آمین.